السلام علیکم، میں نجم الثاقب۔ آج کل ہم بہت زیادہ اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ پی ٹی آئی کو یہ کیا واقعی کو دھڑے بندیوں میں کیا جا رہا ہے، تقسیم کیا جا رہا ہے، یا یہ دھڑے خود بن رہے ہیں، یا اندر کا جو خلفشار ہے، جو اندر کا انتشار ہے وہ باہر آ رہا ہے۔ کیونکہ ایک تو پہلے پتہ لگتا تھا کہ جی کسی ایک پی ٹی آئی نے جو اس کے یعنی رہنما ہیں وہ باہر نکلے، خان سے ملاقات کی، انہوں نے ایک بات کی۔ اب یہ ہے کہ جی دوسرے آئے، انہوں نے کہا جی میری ملاقات ہوئی ہے، مجھے خان نے یہ ہدایات دی ہیں۔ اب عالم یہ آ گیا ہے کہ سیدھا سیدھا سا یہ جو باہر رہنما ہیں وہ آتے ہیں اور آ کے سیدھا سیدھا ایک دوسرے پہ نام لے کے تنقید کر رہے ہیں۔ کیا یہ کوئی سازش ہے؟ یہ کیا رہا ہے؟ تو اس میں پھر ہمارا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ نہ یہ کوئی سازش ہے اور نہ ہی کوئی ایسی بات ہے کہ ان سب کو جو ہے وہ مصیبت پڑ گئی ہے، ایک دوسرے کے خلاف بولنا انہوں نے خواہ مخواہ شروع کر دیا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، یہ تحریک تھی انصاف کی جو خان نے شروع کی، اور اس نے کہا جی پاکستان میں جو ہے وہ یہ تحریک چلاؤں گا اور پاکستان میں انصاف کی کمی ہے۔ یہ کتنا بڑا بلند مرتبہ یہ ایک ہے سوچ ہے۔ اب اس اتفاق کی بات ہے کہ وہ شخص جس نے تحریک یہ شروع کی انصاف کی، وہ آج کل خود انصاف مانگ رہا ہے۔ بدقسمتی ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ یہ تحریک نے سیاسی جماعت کا رنگ لینا تھا۔ اس نے سیاسی جماعت بن کے، اور جو کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی بنیاد ہوتی ہے، ایک فرسٹ ٹیئر ہوتا ہے، پھر سیکنڈ ٹیئر ہوتا ہے، 2-3 ٹیئرز ہوتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کل کو خان کو کچھ ہوتا ہے تو کون ہوگا جو کہ پی ٹی آئی کی باغ دوڑ سنبھالے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے دیکھتے ہیں کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز میں بھی یہی عالم ہے۔ مثال کے طور پہ مسلم لیگ نون ہے، بڑی پارٹی ہے، پاکستان بھر کی پارٹی ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس کے صدر ہیں۔ جماعت اسلامی کو دیکھ لیجئے کہ کیا ان کے ہاں کوئی قیادت کا کوئی مسئلہ ہے؟ وہ جو پچھلے امیر تھے وہ کیسے بنے، کس طرح سے ہوا، یہ جو بنے ہیں ان کے بعد کیا ہوگا؟ تو ایک طریقہ کار ہے، یا تو وہ موروثی ہے، خاندان میں چل رہا ہے، لیکن اگلے بندے کا پتہ ہے کہ اگلا کون ہو سکتا ہے۔ اب آئیے پی ٹی آئی پہ۔ کیا آپ میں سے کوئی جانتا ہے کہ خان کے بعد کس کا نام ہے؟ خان کے بعد کون اس تحریک انصاف جو پارٹی ابھی بنی نہیں ہے لیکن سیاسی پارٹی ہے، اس کا سربراہ کون ہوگا؟ اب آپ کو سمجھ آنی شروع ہوگی کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ کس لیے ہو رہا ہے۔ آ جائیے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں۔ بیگم صاحبہ ہیں، بشرا بی بی ہیں، وہ کینڈیڈیٹ ہو سکتی ہیں۔ خان کی بہنیں ہیں، ان کی ہمشیران ہیں، اور خاص طور پہ علیمہ خان ہے، وہ کینڈیڈیٹ ہو سکتی ہیں۔ کیا ان کے بچوں میں سے کوئی کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے؟ پتہ نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اچھا، شبلی فراز صاحب ہوں گے، عمر ایوب صاحب ہوں گے، افضل مروت ہوگا، اسد کیسر صاحب ہوں گے، اور کون ہے یہ سارے لوگ جو ان میں سے کون؟ فواد چودھری صاحب ہوں گے۔ ان میں سے کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ کون ہوگا، ان کو بھی نہیں پتا، ہمیں بھی نہیں پتا۔ کس کو پتا ہے؟ صرف ایک شخص کو پتا ہے جس کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگلا کون ہوگا سربراہ پی ٹی آئی کا، پی ٹی آئی کو کون سنبھالے گا، اس کی باغ دوڑ کس کے ہاتھ میں ہوگی، اس کے اختیارات سارے۔ یہ جو چیئرمین صاحب ہیں نا ہمارے بیرسٹر یعنی گوہر صاحب، وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہم سب جانتے ہیں کہ ان کو چیئرمین کیوں بنایا گیا۔ وہ وقت کی ضرورت تھی، لیکن آج اگر خان باہر آتا ہے تو کیا بیرسٹر گوہر نایاب جو ہیں وہ رہیں گے؟ چیئرمین کو تو سب کو پتا ہے۔ تو وہ کون شخص ہے جس کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ خان کے بعد کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ وہ ہے عمران خان۔ اب آتے ہیں اس ساری بحث کی باٹم لائن کی طرف کہ اس میں سے نتیجہ کیا نکلا۔ خان کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ وہ جیل میں ہے اور ایک غیر معینہ مدت تک ہے۔
وہ آرام سے کہہ سکتا تھا کہ یہ اس کو میں چیئرمین بنا رہا ہوں اور اصل میں میرا جو میرے بعد جو بنے گا سربراہ وہ یہ ہوگا، اور قیادت میں ابھی سے ہی اس کے ہاتھ دیتا ہوں، باقی جو اللہ کو منظور۔ کیا انہوں نے یہ نام لیا ہے؟ کتنی دیر لگتی ہے؟ 1 منٹ، 2 منٹ۔ اب چونکہ یہ نہیں پتا کہ پی ٹی آئی میں خان کے بعد نمبر 2 ہے کون، کیا وہ قریشی صاحب ہیں؟ وہ بھی جیل میں ہیں۔ یاسمین راشد ہے؟ نہیں، وہ بھی نہیں ہے۔ کون ہے؟ تو ایک شخص بھی ان میں سے نہیں کہہ سکتا، لہذا پھر یہ بات آتی ہے کہ یہ سوٹ کرتا ہے عمران خان کو بھی اور جو باہر لوگ ہیں ان کو بھی، کہ خان جیل میں ہی رہے اور اس کا کوئی اعلان نہ کیا جائے۔ ورنہ اگر آپ سیاسی اینگل سے دیکھیں تو آپ کو یہ وقت آ گیا ہے کہ بھئی آپ جیل میں ہیں، پتہ نہیں ہے کب تک جیل میں رہیں گے، بسم اللہ کر کے باہر آئیں، سب لوگ آپ کو ویلکم کریں گے، آپ کے مخالفین بھی یعنی آپ کو ویلکم کریں گے، لیکن یہ ہے کہ ابھی تو آپ جیل میں ہیں نا، تو کون ہے؟ تو اس میں یہاں پہ آ کے بات ختم ہوتی ہے کہ یہ سوٹ کرتا ہے خان کو بھی اور یہ سوٹ کرتا ہے جو باہر رہنما ہے ان کو بھی، کہ کوئی نہ ہو، کیونکہ اب فرض کریں خان کی طرف سے آتا ہے کہ علی امین گنڈا پور میرے بعد در اصل پی ٹی آئی کا چیئرمین ہوگا پکا۔ آپ کے خیال میں اس اعلان کے بعد جو کھکھیڑ شروع ہوگی، وہ امیجن تو کیجئے، یہ سارے لوگ آئیں گے جتنے نام میں نے گنوائے اور کہیں گے یہ غلط ہے، یہ خان نے نہیں کہا۔ اب اس کو کیسے ثابت کریں کہ یہ خان نے کہا ہے کہ نہیں کہا؟ تو لہٰذا بات وہیں گھوم پھر کے آ جائے گی اسی جگہ پہ۔ یہ ایک سائیکل ہے، یہ ایک سرکل ہے، یہ ایک بڑا سا گول دائرہ ہے، اس میں ہم لوگ گھوم رہے ہیں، پی ٹی آئی گھوم رہی ہے، خان کی باتیں جو ہیں، اور خان جیل میں بیٹھا مسکرا رہا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ وقت گزرنے کی بات ہے۔ کتنی دیر تک اور جیل میں؟ جب باہر آؤں گا تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ اسی طرح سے ہی اس کی حمایت کریں گے جس طرح سے کہ یہ پہلے کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے اس میں کچھ نئے لوگ بھی آ جائیں، نئے نام بھی آ جائیں، لیکن لگتا یہی ہے، ہمارا تجزیہ کہتا ہے کہ جب تک خان زندہ ہے وہ اپنا جانشین نہیں بتائے گا۔